سی پیک کے بارے میں کچھ کنسرنس تھی اور وہ یہ تھا سر کہ who determines the cost of the program؟ تو کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ کیا یہ ہے کہ یہ چائنیز ڈٹرمن کریں گے کہ یہ ہماری کاسٹ ہے، ہماری کمپنیز ہی بڈ کر رہی ہیں، پروفٹ مارجن بھی اس میں بلٹ ان ہے اور وہی ہمیں پھر پے کرنا پڑے گا؟ کتنا اس میں لون ہے، کتنی گرانٹ ہے، اگر لون ہے تو کتنا انٹرسٹ ریٹ ہے یا کتنا گارنٹیڈ ہم ان کو ریٹرن آن ایکوٹی دے رہے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں سر، یہ نہیں کہ ہم بعد میں پھر ان ڈیٹ ہو جائیں۔ سیکنڈ سر اس میں یہ ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے سر یہ بالکل ڈیزاسٹرس ہے، لیکن ہماری صرف فارن امیج اور ہمارا جو امپریشن ہے اور وہ بہت برا ہے۔ یہ کافی حد تک اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس پر یہ ایکوزیشن ایک ایکوزیشن ہے کہ ہم لوگ اب ٹیرر کو ہاربر کرتے ہیں، تو یہ کب یہ امیج چینج ہوگا، کب ہم لوگ مؤثر ایسے لوگوں کے خلاف کام کریں گے جو ہماری سرزمین سے ہمارے نیبرز پر اٹیک کرتے ہیں؟ 19 سال ہو گئے ہم ایٹمی قوت بن چکے ہیں، ہمارے پاس میزائل کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ملک کی اسٹرینتھ صرف نیوکلیئر پاور اور ملٹری پاور نہیں ہوتی، اکنامک اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارا کیا اشر ہوا وہاں سعودی عربیہ میں، محمد صاحب یہ کیا ہم نیوکلیئر پاور ہیں کہ ہمیں الفابیٹیکل آرڈر میں لگا دیا گیا بقول ایک ان کے اپولوجسٹ۔ بالکل صحیح۔ وہ آپ سنتے ہیں کہ جی نیوکلیئر پاور ہیں آپ، ایٹمی طاقت ہیں آپ، لیکن اس ایٹمی طاقت کا سٹیٹس سنبھالتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ اس طرح کی ترقی نہیں کر پائے، روشن خیالی میں آپ اس طرح کی ترقی نہیں کر پائے۔ اگر یہ ایک ایسی ایٹمی طاقت ہے جہاں کراچی میں ابھی جس طرح ہم ابھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں، فصیح بھائی ساتھ میں مظاہرین ٹائروں کو جلا رہے ہیں، اگر یہ ایک ایٹمی طاقت ہے تو پھر آدمی کو شاید بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکی پالیسیاں جو ہیں، چونکہ وہاں پہ انڈیا کا نام لینا جو ہے دیٹ واز اے ریئل سم تھنگ کہ امریکی پالیسی فیوچر میں کیا ہوگی خطے میں۔ اسلامی دنیا میں ان کا الائز کون ہے اور ساؤتھ ایشیا میں ان کا الائز کون ہے، اور پاکستان کو اس طرح اگنور کرنے کا دوسرا مطلب جو ہے یہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کے جو کچھ جو لوگ اس کا ترجمہ زبانی وہ کیا کہتے ہیں آسان زبان میں کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو گیا ہے اسلامی دنیا سے بھی اور اپنی دنیا جو اس کی انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر بھی۔ امریکہ نے وار آن ٹیرر پہ اور وکٹم کے حوالے سے انڈیا کا نام لیا، تو وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ ہمارا جو چارج ہے انڈیا پہ کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ انڈیا ملیٹنسی میں یا ٹیررزم میں انوالو ہے، جس کا تعلق کلب اوشن سے جا کے جڑتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ورشن ہے اس کو تو ٹرمپ نے تو ٹوٹلی نظر انداز کر دیا، اور افغانستان تو اوپنلی وہی بات کر رہا ہے جو انڈیا کر رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کلبھوشن یادو پر تمام اعترافات ثبوتوں کے بعد اگر انڈیا پاکستان کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر جا سکتا ہے تو ہم کشمیر کے معاملے پر جو مظالم پوری دنیا دیکھ رہی ہے، عالمی عدالت انصاف کا ان کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ بھارتی لابی آپ دیکھیں ہر جگہ پر سٹرونگ نظر آتی ہے۔ کشمیر کے معاملے کو آپ دیکھیں جس طرح ڈپلومیٹکلی بات کرتے ہیں مظہر عباس صاحب، ہم کمزور ہیں سفارتی لحاظ سے۔ ایکچولی آپ کا پبلک ریلیشنز بہت خراب ہے اور آپ کی پاپولیرٹی خاصی گر گئی ہے، اس لیے کہ آپ نے جو حماقتیں کرتے رہے ہیں، ایکسٹریمسٹ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ایکسٹریم آرگنائزیشنز، کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ہمارے ساتھ کبھی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے ان کا۔ کو بتانا چاہتا ہوں 2001 پہ جب میں اپنے کریڈینشلز پیش کر رہا تھا اٹالین پریزیڈنٹ کے ساتھ، میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا صدر صاحب بات اصل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک زبردست کوز ہے مگر ہم کامیاب نہیں ہوئے، اٹلی میں بھی کامیاب نہیں ہوئے لوگوں کو کہنا کہ بھائی کشمیر کیا ہے، تو کیا ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ متعدد علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی غائب ہے، خواتین گھروں سے باہر نکل کر کھانا بنانے پر مجبور ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں مسلسل بجلی غائب ہے۔ محمود آباد کے علاقے کی بات کریں تو 10 گھنٹے سے زائد وقت ہو گیا ہے اور بجلی نہیں آئی ہے۔ ہمارے نمائندے فہد قمر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ وہ بس بدستور جاری ہے۔ اس وقت میں آپ کو مناظر دکھاؤں
تو یہاں پر خواتین جو ہیں وہ گھر سے باہر نکل کر کھانا بنانے پر مجبور ہیں, بوڑھے افراد جو ہیں وہ یہاں پر سونے پر مجبور ہیں, سڑک پر موجود ہیں. یہاں پر ان کا تمام سامان, یہاں پر برتن, یہاں پر جتنی چیزیں ہیں یہاں پر سب سڑک پر موجود ہے. اس وقت جو حکومت پاکستان کی کنڈیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 4 ٹریلین روپیز کی آمدن آنے والی ہے اور تقریباً 5.5 ٹریلین انہوں نے خرچہ کر دینا. تو گورنمنٹ تو ان سیشن بھیکاری گورنمنٹ ہے, یہ بھیک مانگے گی. خود سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 1.5 ٹریلین روپیز کی بھیک مانگیں گے, قرضہ جات لیں گے. تو اگر آپ کی کوئی توقعات ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی بجٹ کے نتیجے میں, تو وہ ہماری توقعات ہی غلط ہیں. آپ اس حکومت سے جو کہ خود بھیک مانگنے چلی ہے اس سے توقعات نہیں رکھتے. میں دیکھ یہ رہا تھا, ڈھونڈ یہ رہا تھا کہ کس چیز کی قیمت میں کمی آئے گی. یہ ساری چیزیں تو اب ہمارے دسترس سے باہر ہو جائیں گی یا مہنگی پڑیں گی, تو عام آدمی کس طرف جائے. ایک آئٹم ملا ہے پورے بجٹ میں, شتر مرغ کی قیمت کم ہو رہی ہے, اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹی حکومت ختم کر رہی ہے, تو وہ انکریج کر رہی ہے سب لوگوں کو کہ آپ شتر مرغ باہر سے منگوائیں اور ڈاکٹر صاحب میں نے تو سنا تھا کہ نواز شریف صاحب کے پاس مور شور ہوا کرتے تھے, کیا شتر مرغ رکھنے کا کوئی ارادہ ہے؟ تو وہاں جا کے تو سپیچ تو دور کی بات ہے, ان کو بہت ہی جو ہے وہ اگنور کیا گیا کہ ایون یمن اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کنٹریز جو ہیں دے آر مور امپارٹینٹ دین یو. ایک یہ اور یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. سیکنڈلی جو ٹرمپ نے وہاں پہ خطاب کیا, اس نے جب ٹیررزم پہ بات کی تو اس نے ایک دفعہ بھی پاکستان کا نام نہیں لیا, لیکن یہ بھی ممکن ہے وہ برداشت کر جاتے, لیکن اس نے ساتھ میں انڈیا کا نام لیا کہ انڈیا از دا وکٹم آف ٹیرر. حالانکہ وہاں پہ ٹیررزم کی بات ہو رہی تھی, اسلامک ٹیررزم کی. ٹھیک ہے جی. اب جو اس نے بات کی اس سے جو کننگ قسم کے ڈپلومیٹک حلقے ہیں, سرکلز ہیں, وہ یہ بات نکالتے ہیں کہ اس کی یہ بات کرنے کا مطلب کوئی بمبئی اٹیک یا اس طرح کی چیز نہیں تھی, بلکہ انڈیا کے اس سٹینڈ پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستانی ٹیررزم ہے. ٹھیک ہے جی. جو کہ انڈیا کی ایک ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹک افینسو جو ہے نا, ایک پورا ان کا ہے کہ جی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, خواہ وہاں گولی چل رہی ہے یا جلوس نہیں کر رہا ہے یا پتھر چل رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے, اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. اور جب ٹرمپ یہ کہے گا کہ انڈیا از اے وکٹم آف ٹیرر اور پاکستان کا نام ہی کہیں نہیں آئے گا, تو دیٹ مینس ہی از اوپنلی سپورٹنگ دا انڈین کلیم اگینسٹ پاکستان in regards to terrorism in that region, which is a big gain for India and a big loss for Pakistan. یعنی یہ ایک ٹوٹل آپ یوں سمجھ لیں کہ نائٹ میئر. اور ظاہر ہے کہ سعودی عربیہ کی مرضی کے بغیر ٹرمپ جو ہے اس طرح کا رویہ نہیں اپنا سکتا تھا, کیونکہ ہوسٹ جو ہیں وہ بہرحال سعودی تھے. تو اس کا کچھ لوگ یہ مطلب بھی نکالتے ہیں کہ سعودی عرب نے پیغام پاکستان کو یہ دیا ہے کہ if you have to continue you have to pick and choose your place, اور جو نمبر 1 پلیس ہے ٹیبل پہ وہ ہماری ہے. بنگلہ دیش میں 5-6 سال پہلے وہ ہمارے برابر کے لیول تھا, ہم 25 بلین کی ایکسپورٹ کرتے تھے, وہ 24 بلین کی کرتا تھا. اب بنگلہ دیش 24 سے 38 پہ پہنچ گیا, 38 بلین پہ پہنچ گیا ہے, اور ہم 24-25 سے 20 پہ گر گئے ہیں. آپ نے دیکھی کہ کس طرح کے الیکٹرک نے کراچی کے شہریوں کو خون کے آنسو رلانا شروع کر دیے ہیں. رمضان میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے الیکٹرک کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. دوسری شہری میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا, جبکہ دوسری جانب کراچی میں گرمیگا بھی راج کر رہا ہے. جی اگر میں بات کروں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کیا ہے تو یہ غلط ہوگا, کیونکہ یہ پوچھنا چاہیے کہ لائٹ آنے کا دورانیہ کیا ہے, کیونکہ اس وقت کراچی میں 8 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. وقفے سے کچھ علاقوں میں تو 2.5 گھنٹے کے حساب سے 4 سے 5 دفعہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. تو عوام کافی زیادہ پریشان ہے. سحر اور افطار میں جو دعوے کیے گئے تھے کہ الیکٹرک کی جانب سے, وہ تو ایک طرف وہ تو انہوں نے بجلی نہیں دینی تھی, نہ دی, لیکن جو بیچ میں جو ایک دورانیہ ہوتا ہے, شدید گرمی, پورا دن بہت ہی شدید ہبس اور گرمی کا شکار رہتے ہیں شہری, لیکن اس میں بھی کہ الیکٹرک کو ترس نہیں آ رہا ہے کراچی کے شہریوں پر, اور لوڈ شیڈنگ جو ہے اسی طریقے سے جاری ہے. تو انڈین اکانومی اس وقت گرو کر رہی ہے 8%, 7%, اینڈ دے تھنک کہ دے کین گرو ٹو ایون 10% اینڈ بیونڈ.
اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ 3.5 4.5, گورنمنٹ کہتی ہے 4.7, if you do a realistic assessment تو it's probably 3.5. تو وہ گروتھ ریٹ جب اتنا ڈفرنس آپ کا اور ہندوستان کا آتا ہے تو اس کو اگر آپ پروجیکٹ کریں 2050 میں اگر یہی ٹرینڈز رہے کہ پاکستان 3.5-4% پہ گرو کرے, ہندوستان 8% پلس پہ گرو کرے, تو ان کی اکانومی ہم سے کوئی 40 گنا بڑی اکانومی ہو جائے گی. اس وقت انڈیا کی اکانومی ہمارے سے 7 گنا بڑی ہے اینڈ وی کین مینیج دس ریشیو. لیکن ونس اٹ گیٹس ٹو بینگ 40 times larger than us, then it will be very difficult to manage.